پارہ نمبر 12 سورۃ ہود آیت نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ اولئک یہی لوگ ہیں، الذین وہ جو، لیس نہیں ہے، لہم ان کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، الا مگر، النار آگ، وحبط اور ضائع ہو گیا، ما جو، صنعوا انہوں نے کیا، فیہا اس میں، وباطل اور باطل ہے، ما جو کچھ، کانوا تھے وہ، یعملون وہ عمل کرتے۔ ہاں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں، اور جو کچھ انہوں نے یہاں کیا ہوگا وہاں سب اکارت ہے، اور جو کچھ ان کے اعمال تھے سب برباد ہونے والے ہیں۔ مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں، یعنی یہ انسان کی چوائس ہے کہ وہ صرف دنیا کے لیے جیتا ہے یا پھر آخرت بھی اس کے مد نظر ہے۔ اگر وہ آخرت کو نہیں سامنے رکھتا، آخرت کو سامنے رکھ کر کام نہیں کرتا اور اس کے سارے کاموں کا صلہ وہ دنیا میں چاہتا ہے تو پھر آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا، اور اب ان کا سارا کیا دھڑا محض باطل تھا، ختم ہو گیا، جیسے مختلف قوموں کے ساتھ ہوا۔ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ہشام بن مغیرہ صلہ رحمی کیا کرتا تھا، یعنی بڑے اچھے اچھے کام کیا کرتا، رشتہ داروں کا بڑا خیال رکھتا، مہمانوں کی میزبانی کرتا، غلاموں کو آزاد کرتا، کھانا کھلاتا، اگر وہ اسلام کا دور پاتا تو مسلمان بھی ہو جاتا، کیا یہ سارے اعمال اس کے لیے فائدہ مند ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ یہ سب کچھ دنیا کے لیے کر رہا تھا، دنیا کی شہرت چاہتا تھا، دنیا کی ناموری تعریف چاہتا تھا، یعنی جو کچھ بھی وہ کر رہا تھا وہ صرف محض دنیا کے لیے۔ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا، رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے رب قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ جو شخص آخرت کو بھول کر صرف دنیا کی شہرت تعریف کے لیے یا دنیا کے فائدے اٹھانے کے لیے نیک کام کرتا ہے اس کو آخرت میں کچھ بھی حصہ نہ ملے گا۔ اس لیے کوئی کام چھوٹی نیکی ہو یا بڑی وہ کرتے ہوئے وَالْقَلْبُ الْمُتَوَجِّهٌ إِلَى اللَّهِ، ہمیشہ اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھنا چاہیے۔ اگر دل میں شیطان وسوسے ڈالنے لگے تو فوراً اس جملے کو دہرا لینا چاہیے، مجھے اپنا دل اللہ تعالیٰ کی طرف راغب کرنا ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں۔ نیکی سے نہیں رکنا، کیونکہ انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ کیا فائدہ اس کام کو، کیا ضرورت ہے کرنے کی، میری تو نیت ہی خراب ہو رہی ہے، یہ تو ریاکاری ہو رہی ہے، پھر بہتر ہے کہ میں کروں ہی نہ۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ شیطان کا وسوسہ ہے، اور وہ وسوسہ ڈال ہی اسی لیے رہا ہے کہ ہم نیکی کا کام چھوڑ دیں۔ نیکی کا کام ہرگز نہیں چھوڑنا۔
اپنے دل کو اللہ کی طرف موڑنا ہے، حق کی طرف، نیک نیتی کی طرف، خلوص کی طرف۔ مثلاً اگر ہم گاڑی چلاتے ہیں اور گاڑی کسی غلط راستے کی طرف جانے لگتی ہے، اسٹیئرنگ کنٹرول تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا، کیا ہم واپس آ جائیں گے کہ نہیں 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 گاڑی غلط راستے پہ نکل گئی، اب میں نے آگے نہیں جانا، میں واپس پیچھے مڑ جاؤں؟ کیوں؟ یہ کیا ہوا کہ میں نے اب جانا ہی نہیں؟ نیکی کے معاملے میں بار بار ہم پیچھے کیوں گھسیٹتے ہیں اپنے آپ کو، آگے کیوں نہیں دیکھتے؟ نیکی کے کام کے لیے ہمیں کمر بستہ کرنا ہوگا، خود کو رستے کو تلاش کر کے یہ میک شور کر لیں کہ یہ صراط مستقیم ہے، یہ حق رستہ ہے۔ اپنی نیت کو خالص کر کے اپنی منزل کی طرف ہمیں گامزن ہونا ہوگا۔ دنیا کی طلب کبھی نہ رکھی جائے۔ اللہ تعالیٰ طالب دنیا سے بالکل ناراض نہیں ہے، دنیا مانگی تو جا سکتی ہے لیکن حسنہ کی شرط کے ساتھ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دعا بھی سکھائی تو دنیا پہلے دنیا میں رہتے ہو دنیا کی حسنہ مانگو، پھر آخرت کی حسنات بھی۔ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت بھی کمانی ہے، آخرت کو بھلا کر صرف دنیا پر ہی مر مٹنا، شر اور خیر کی تمیز کیے بغیر اللہ تعالیٰ کی رضا پس پشت ڈال کر، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو کر آخرت میں آگ کی وعید سنا کر سب ہی کچھ یہاں دے دلا کر فارغ کر دیتا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار۔ تلاوت کرتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم کن لوگوں میں شامل ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں اور ہماری نیتیں کیا ہیں، ظاہر کیا ہے، باطن کیا ہے، عمل ہے تو اخلاص کتنا ہے، مسنون کتنا ہے وہ عمل۔ اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا يعملون۔